جنت کا باغ ہے، اللہ کا راستہ جنت کا باغ ہے۔ بلکہ صحابہ اتنے یقین پر تھے، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بچہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلے، اور جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے واپس بھیجا تو رونے لگے اور کہا اپنے بھائی سے کہ میں واپس جانے نہیں آیا، میں تو آج جنت میں جانے کے لیے آیا۔ ایسا یقین، اور یقین والے اس راستے میں محنت کرتے ہیں اور حرص کرتے ہیں کہ میں بار بار نکلوں۔ اس لیے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے درجے تو بہت ہیں، بہت ہیں۔ حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے پہ چڑھتا جا، اور جہاں آخری آیت پہ پہنچے گا وہیں تیرا درجہ۔ تو ہر آیت ایک درجہ ہے، لیکن جنتوں میں 100 درجے ایسے ہیں جو بہت خاص ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ دو کا درمیانی فاصلہ زمین آسمان کے اتنا ہے۔ اس کی بناوٹ الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کی نعمتیں الگ۔ تو جنت ایسی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی جان نہ فرشتے نہ انبیاء نہیں جانتے کہ اللہ نے جنت میں کیا رکھا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ ایسے ہی جنت بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایک کمان کی جگہ یا ایک کوڑے کی جگہ، جنت میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ صحابہ اس کو پہچانتے تھے، کوڑے کی جگہ کیا ہے، کمان کی جگہ کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ رات میں سفر جب کرتے تو جس جگہ منزل کرنی ہوتی تو اونٹ پر ہوتے تھے اور اونٹ پہ سے کود نہیں سکتے، تو سوار اپنے گھوڑے کو اوپر سے چھوڑ دیتا تھا اور کوئی اپنی کمان چھوڑ دیتا تھا۔ جہاں اس کو جگہ ایسی لگی کہ یہ میرے سونے کے لیے مناسب ہے تو اپنا گھوڑا چھوڑ دے گا اور اپنی کمان چھوڑ دے گا کہ یہ گھوڑے کی جگہ یہ میری جگہ ہے، یہ کمان کی جگہ یہ میری جگہ ہے، یہ بہتر جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کی ایک کمان کی جگہ اور جنت میں ایک گھوڑے کی جگہ، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی ہے اور اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پوری دنیا کا حسن جمع کیا جائے تو وہ اتنا حسین نہیں ہے۔ جنت کی ہر کوڑے کی جگہ میں اتنا حسن ہے اور وہ اتنی قیمتی نہیں ہے پوری دنیا جتنے جنت کی ایک کمان کی جگہ قیمتی ہے۔ پوری دنیا بیچ کے اس کے ہیرے جواہرات اور اس کے سونے چاندی اور اس کے خزانے، یہ سب کے سب جنت کے ایک بارش زمین کے برابر نہیں۔ آخری آدمی جب جنت میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے تو جب اس کے سامنے اس کا سفید موتی کا محل لایا جائے گا، صحیح حدیث میں ہے، وہ سجدے میں گر جائے گا۔ اس کی چمک کو دیکھ کے فرشتے کہیں گے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ کہا جائے گا تجھے دیدار نہیں ہو رہا، یہ تیرے رہنے کا گھر ہے۔ ایسی جنت، اور جو اپنی بیوی کو دیکھے گا تو وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ سکے گا، اور ایک نظر دیکھے گا تو جتنی خوبصورت ہوگی اگلی نظر میں اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت بن چکی ہے۔ جنت ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ تو سوچو جن کے جو اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 درجے جنت کے بنائے ہیں، ان جنتوں کا کیا حال ہوگا۔ جنت کے بارے میں فرمایا وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنت کی عورت بہت دور کی بات ہے، جنت کی عورت بہت دور کی بات ہے، اس کا دوپٹہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی، اس کا ایک دوپٹہ
پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. 100 درجے اللہ نے بنائے. ایک جگہ ایک سفر میں ایک صاحب کہتے ہیں ہم اہل بصرہ ہمارے رہنے کی ایک جگہ تھی اور مسلمانوں کا لشکر اور دشمن سے مقابلہ. تو روزانہ بصرہ والوں میں کوئی خدمت کے ساتھی طے ہوتے تھے، باقی محاذ پہ ہوتے تھے. تو کہاں ہمارا ایک ساتھی تھا بہت زیادہ مجاہد، دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر نماز پڑھتا. اللہ کے راستے کو بھرنا ہے عبادت سے. مولانا صاحب تعالیٰ فرماتے تھے کہ سورج نکلتا ہے نور کے ساتھ تو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. نکلنے والی جماعت میں نور ہوگا تو محلوں میں نور پھیلے گا ہدایت کا. اگر سورج اندھیرے کے ساتھ نکلے تو دنیا کا اندھیرا دور نہیں ہوگا. جماعت میں اندھیرا ہوگا تو ان سے محلوں میں بستیوں میں ہدایت کا نور نہیں آئے گا. نور اعمال سے آتا ہے. جن کو یقین تھا انہوں نے بھر دیا اپنے آپ کہ دن بھر روزہ اور رات بھر نماز. تو ہم دونوں کی خدمت دیں گے. ہم اس کو رائے دیتے، تھوڑا اپنی مشقت میں کمی کر. مانتا نہیں تھا. ایک دن ہمارے ساتھ خدمت میں آ گیا تو میں رات بھر دیکھتا رہا. موسم سخت تھا اور زمین پتھریلی تھی اور یہ ساری رات سجدے میں اور نماز میں تھا. تو میں نے اس سے صبح کہا کہ آج ہماری ذمہ داری ہے تو تو تھوڑا آرام کر لے، میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں. باقی ساتھی چلے گئے. تو وہ خیمے میں تھا اور میں باہر چولہا لگانے لگا تو مجھے کسی کی بات کرنے کی آواز آئی. تو میں نے کہا کون بات کر رہا؟ یہ تو اکیلا ہے. تو میں دوڑا خیمے کی طرف تو دیکھا کہ وہ نیند میں بات کر رہا ہے اور ہاتھ کبھی ایسے آگے کرتا ہے پھر کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، پھر کبھی آگے کرتا ہے پھر پیچھے ہو جاتا ہے. اچانک اٹھا چیخ کی. 3 دن بہت زیادہ ہے اور ایسے دوڑا جیسے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ ہوش میں نہیں. میں سامنے کھڑا تھا، مجھ سے ٹکرا گیا. میں نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہاں ہو؟ تو وہ ہوش میں آ گیا اور مسکرا دیا. تو میں نے اس سے کہا تو مجھے بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا چھوڑو. میں نے اس سے ضد کی کہ دیکھ میں تیرا ساتھی ہوں، ساتھی کا حق ہوتا ہے، تو مجھے بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں جو سویا تو میں نے دیکھا 2 فرشتے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور تجھے تیرا جنت میں گھر دکھانے کی ذمہ داری ہے. کہا مجھے جنت میں لے گئے. میں نے جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی. ایک جگہ میں نے ایک تخت پہ ایک حور دیکھی. اس سے کہا گیا یہ خالدہ ہے. میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میں تیرے انتظار میں ہوں. تو میں نے مجھ سے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے. تو میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کرنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا. پھر میں نے کرنا چاہا تو اس نے پیچھے کر دیا. 3 مرتبہ. پھر اس نے کہا کہ تیسرے دن افطار میرے ساتھ کرنا. تو اس کے چکا چوند اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے میں نے کہا 3 دن تو بہت زیادہ ہے. 3 دن کے بعد کا وعدہ ہے، اب میرا یہ کام امانت ہے، کسی سے کہنا مت. ٹھیک. اس نے صبح غسل کیا، کپڑے بدلے، ہتھیار لگا اور چلا. اور میں نے اپنے سب کام چھوڑے، میں بھی اس کے ساتھ چلا. تو میں دیکھتا ہوں جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہاں جاتا. عجیب. شام میں سب لوگ واپس ہوئے تو لوگ کہنے لگے عجیب آدمی، خطروں میں دن بھر خطروں میں رہا اور اسے کچھ نہیں ہوا. تو میں مسکرا دیا. اب دوسرے دن پھر میں اس کے پیچھے اور وہ ایسے ہی شام تک. تیسرے دن یہ اس کے وعدے کا آخری دن تھا. وہ خطروں میں رہا یہاں تک کہ غروب کا وقت قریب ہوا
اور کہا غروب سے ذرا پہلے اس کے حلق سے ایک تیر پار ہو گیا اور وہ گر گیا، تو اس کو اٹھا کے لائے۔ تو اس نے مجھے دیکھا اور مسکرایا اور اشارہ کیا، کہنا مت کسی سے جب تک میں زندہ ہوں، اور کہا غروب کے ساتھ اس کی جان نکل گئی۔ آخری الفاظ اس کی زبان پہ تھے، الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بصیرت کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ جن کو بصیرت تھی وہ اللہ کے راستے سے نہیں گھبرائے، ایسا رخ چاہیے، ایسا علاقہ چاہیے، خطرے کی مسجد ہے، گرمی کا موسم ہے، نصرت نہیں ہے۔ وہ مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ تیرے راستے کی تکلیف ملے، تیرے راستے کی، اللہ تیرے راستے کی تکلیف ملے۔ ایک صحابی عامر بن فہیر، یہ حضرت ابوبکر کے غلام ہیں، جنہوں نے غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بکریاں لے کے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دودھ پیا کرتے تھے۔ پھر شام میں جب سارے چرواہے واپس جانے لگتے تو یہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہوتے، جب اندھیرا زیادہ ہونے لگتا تو یہ اپنی بکریوں کو پلٹا دیتے اور ہفتے ہوئے غار ثور تک لاتے، وہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کا دودھ تناول فرماتے، پھر وہاں سے آپ حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ مکہ میں واپس آ جاتے۔ چند دنوں کے بعد رہبری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں وہ مختصر جماعت جنہوں نے ہجرت کی ہے ان میں ایک یہ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماس پہ بھیجا، سفر دعوت کا تھا اور یہ دعوت دے رہے تھے، دعوت دیتے دیتے اچانک کسی نے پیچھے سے برچھا مارا جو سینے سے پار ہو گیا، تو جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو چکی ہے، تو اتنے خوش ہوئے کہ ان کی زبان سے نکلا فزت واللہ، اللہ کی قسم کامیاب ہو گئے۔ اور وہ زمین پہ گرے، گرتے ہی بلکہ زمین پہ نہیں گرے، ان کی لاش ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی۔ ایسی خوشی اللہ سے ملنے کی اور اللہ کے راستے میں موت کی کہ اللہ پاک نے، لوگ مرتے ہیں ان کی روح آسمان میں جاتی ہے، ان کا جسم قبر میں جاتا ہے۔ عامر بن فہیرہ ایسے صحابی ہیں، اللہ پاک نے ان کو جسم کے ساتھ آسمان میں اٹھایا۔ یہ اکیلے صحابی ہیں جن کی قبر نہیں بنی، ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، ان کو کفن نہیں دیا گیا، ان کو غسل نہیں دیا گیا۔ یہ ایسے جسم کے ساتھ آسمان، جس نے مارا ہے جبار سلمی، وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کہاں گیا، اور اس نے کیا کہا، فزت واللہ، یہ تو مرا، تو کہا مرا نہیں، یہ جنت میں گیا، یہ بڑی کامیابی میں چلا گیا، تو وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے، قاتل و مقتول۔ یہ بصیرت صحابہ کے پاس اللہ کے راستے کی، تو مانگتے تھے کہ اللہ ایسے سے مقابلہ کرائیے جو میری ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، مجھے شہید کر دے، تاکہ اللہ قیامت میں تم مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے تھے، تو میں کہوں اللہ تیرے راستے میں کاٹے گئے تھے۔ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے، دعا کرائیے، سعد آؤ، جانتے ہیں سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہے اور اللہ کے راستے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا سعد آؤ، ایسے صاحب کرامت آدمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی ہاتھ میں دی، ہاتھ میں جا کے تلوار بن گئی۔ دعا کرتے ہیں اور دعا کرائی کہ اللہ کل ایسے سے مقابلہ کرا جو مجھے قتل کر دے اور میرے ناک کان کاٹ دے۔ اور دیکھا گیا رات میں
کہ ان کے ناک کان ایک تاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی دعا کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ تھا کہ اللہ مجھ پر ایسے دشمن کو مسلط کر مجھے قتل کر دے اور میرے ناک کان کاٹ دے۔ اللہ نے جیسے مانگا تھا ویسے دیا۔ ان کی دعا کا دوسرا حصہ تھا قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں کہوں گا اللہ تیرے راستے میں کاٹے گئے۔ علماء فرماتے ہیں جیسے دعا مانگی تھی پہلا حصہ جو کا تو پورا ہوا، ان کی دعا کا دوسرا حصہ بھی جو کا تو پورا ہوگا۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو خوشی خوشی آدمی حشاش بشاش ہو گئے کہ یہ اسراء کی تکالیف جس کے جسم پہ، اس لیے کہتے ہیں جس کے جسم پہ اللہ کے راستے کا کوئی نشان نہیں ہوگا وہ قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرما جائے گا۔ تو فضائل کے استحضار کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلا جائے اور اس کی تکلیفوں کو آخرت کا توشہ بنائے، اللہ کے راستے کی تکالیف کو۔ حضرت صفیہ آئی عورت پہ تو آپ نے فرمایا عورت ہے روکو، تحمل نہیں کرے گی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں سمجھ گیا میری ماں ہے، میں جا کے روکا تو مجھ سے قوی تھی، مجھے گھوسا لگا تھا پر ہٹ، اور میں نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا تو رک گئی۔ کہا میں بھائی کے لیے کفن لائی تھی، مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کا کلیجہ چھپایا گیا ہے، اور مجھے اگر دیکھنے کی اجازت ملتی تو میں صبر کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ کے راستے میں ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں ایسا ہونا کون سی بڑی بات ہے۔ ان کے نزدیک جسم کے ٹکڑے ہونا اللہ کے راستے میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس لیے دیکھو اللہ کا احسان ہے، اللہ ہمیں اس کام پر بصیرت دے۔ آدمی سال کا چلہ، ابھی زمانہ ہوگا سال کا چلہ، ہر سال 6 ماہ آدمی خوشی خوشی 8 گھنٹے روزانہ 10 دن ہر مہینے خوشی خوشی لگائے، اور نکلنے کے زمانے میں اپنی تربیت کی فکر کرے، ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا نقصان اور اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایمان والوں نے ایمان کی محنت کو ضروری نہیں سمجھا، ایمان کی محنت کو ضروری نہیں سمجھا، اس لیے امت ایمان کی صفات سے کوری ہو گئی، ایمانی صفات نہ رہی، نہ راتوں کا رونا رہا، نہ دن کے روزے رہے۔ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف اصبحت، کس حال میں صبح کی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کامل مومن بن گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہوں، دنیا کی رغبت نہیں رہی۔ دنیا سے بے رغبت ہو جانا ایمان بننے کی پہلی نشانی ہے۔ ابھی ہم اس راہ پہ نہیں پڑے، دنیا کی بیڑیاں پیروں میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ بھی اس سے بہت دور ہیں۔ صفات کے مذاکرے میں ایمان کہتے ہیں۔ ایمان بچے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ ایمان والا دنیا میں رہے گا، دنیا چلتی رہے گی، یہ بولنا ہے، لیکن یہ ایمان کی دعوت نہیں ہے، یہ ایمان کی اہمیت کی دعوت ہے۔ آخرت کے تذکروں سے ایمان بنتا ہے، اللہ کی بڑائی و عظمت کے تذکروں سے ایمان بنتا ہے۔ صحابہ کی یہ سنت مفقود ہو گئی، آؤ اللہ پر ایمان لائیں، تھوڑی دیر بیٹھے اللہ پر ایمان لائیں۔ صحابہ ہر دن ایمان کی محنت کو ضروری سمجھتے تھے، اب اللہ کے راستے میں نکل کے بھی ایمان کی محنت نہیں کرتے۔ یہ سنت جماعتوں میں بھی نہیں ہے کہ آؤ بیٹھو ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ 2 آدمی بیٹھ گئے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ شروع کیا، آخرت کا اتنا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بیوی کی گود میں سر ہے اور ایسا رو رہے ہیں کہ بیوی بھی روئی، باندی بھی روئی۔ پوچھا تم دونوں کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا آپ کے رونے نے رلایا۔ کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر وارد ہونا ہے۔
सिरात पे से गुजरना है, मालूम नहीं पार होगा कि कट के गिर जाऊंगा। मुझे ये बात रुला रही है। ईमान के हल्कों का असर था, आखिरत का इस्तेजार ईमान है, दुनिया से बेरगबती ईमान है, सादगी ईमान है। और देखो ईमान की मेहनत में भी है, और निकाहों का क्या हाल है, कैसे निकाह हो रहे, तसव्वुर में भी नहीं है सहाबा के निकाह, तसव्वुर में भी नहीं है। इतना आसान किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को कि मदीना में कोई बेटी, कोई औरत बेनिकाह नहीं रह सकती थी, कोई नहीं। एक शौहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, दूसरे आदमी ने निकाह किया, वो शहीद हो गया, तीसरे ने निकाह किया, वो शहीद हो गए। अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने 7 साल हबशा में लगाए, हजरत जाफर बिन अबी तालिब की बीवी, हजरत जाफर शहीद हुए, हजरत अबू बकर ने निकाह किया, अबू बकर का इंतकाल हो गया, हजरत मुआविया ने कहा मुझसे निकाह करो, कहीं निकाह किया। तो मदीना में निकाह इतना आसान था जैसे दूसरी इबादतें आसान है। नमाज पढ़ना जैसे आसान है, 2 रकात नमाज पढ़ना जितना आसान है उतना आसान निकाह करना। यानी निकाह और खर्च इसका कोई तस्वुर ही नहीं। और इतना आसान, मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है, 9 मोहल्ले उसमें है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान से ज्यादा मोहब्बत है। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने निकाह किया, नबी को पता नहीं चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़ाफ़रान लगा हुआ है, तो आपने फरमाया अब्दुर्रहमान ये क्या है, ये औरतों की खुशबू है। अब्दुर्रहमान ये क्या, अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया। 8 दिन में मदीना में आए, 8 दिन तिजारत की, एक खजूर के गुठली के इतना सोना जमा हो गया, वो महर में दे दिया, एक अंसारी औरत से निकाह कर लिया। आपने फरमाया अवलिन वलो बिशातिन, अब्दुर्रहमान वलीमा करना, चाहे एक बकरी का क्यों ना हो, वलीमा करना। ये नहीं कहा अब्दुर्रहमान अशरे मुबशरा में हो, मेरे मक्का के साथी हो, साबिकीन अव्वलीन में हो, तुमने निकाह किया मेरे को नहीं बोले। वही मदीना इतना छोटा है, अल्लाह के हबीब को नहीं मालूम अब्दुर्रहमान का निकाह हो गया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह का निकाह हुआ, आपने देखा जाबिर ये अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया, तो आपने फरमाया सय्यबा से किया कि बाकिरा से, तो कहा अल्लाह के हबीब सय्यबा से किया। तो आपने फरमाया उन्हें बाकिरा से क्यों नहीं किया, तुलाइबुहा व तुलाइबुका, अरे वो तू उससे खेलता, वो तुझसे खेलती, कुंवारी से शादी करता, शौहर दीदा से क्यों किया, बेवा से शादी की। तो कहते हैं ये जाबिर बिन अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी मेरी 7 बहनें हैं, और कुंवारी से शादी करता तो वो अपने कामों में लग जाती और उसका तजुर्बा नहीं होता, फिर मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों की तरबियत कौन करता। तो मैंने तजुर्बेकार औरत से शादी की। आपने कहा तूने अच्छा किया, लेकिन ये नहीं कहा जाबिर तूने मेरे को शादी में नहीं बुलाया, ये बात ही नहीं थी, ये बात ही नहीं थी, शादी में नहीं बुलाया वाली बात ही नहीं थी। निकाह किया, ऐलान किया, हमारा निकाह हो गया, खत्म। बहुत आसान। हज़रत सलमान ने कहा हज़रत अबू दरदा से, देखो वो घर में जरा मेरी बात चलाओ, मेरे को शादी करनी है। तो गए, दस्तक दी, कहा कौन है, क्या मैं सलमान का रिश्ता लाया हूँ आपकी बेटी के लिए। तो उन्होंने कहा सलमान को नहीं देंगे, कहा तुमको देंगे, तुम तैयार हो, कहा मैं तैयार हूँ। तो बाप ने कहा कि ठीक है मैंने अपनी बेटी तुझे दी। तो बेटी को लेके, बीवी को लेके बाहर आ गए, और यहाँ हज़रत सलमान रुके हुए, कहा भाई माफ करना, तेरी बात करने गया था